औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 61 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम बाब नंबर 62 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मैदाने बदर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच। तो शुरू करते हैं आज का बाब मैदाने बदर में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कच्चे कुएं पर एक हौज़ बनवाया जहां इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें पानी भरवा दिया और डोल डलवा दिए। इस तरह हज़रत हबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मशवरे पर अमल हुआ। इसके बाद से हज़रत हबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ज़ीराई कहा जाने लगा था। इस मौके पर हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक औरैश बना दें। औरैश खजूर की शाखों और पत्तों का एक साइबान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ़ रखें। इसके आसपास आपकी सवारियां तैयार रहें और हम दुश्मन से जाकर मुकाबला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा कबूल फरमाया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साइबान बना दिया गया। ये एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। उस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मैदाने जंग का मुआयना फरमा सकते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम फरमाया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा, आपके साथ यहाँ कौन रहेगा ताकि मुशरिकों में से कोई आपके करीब ना आ सके। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये सुनकर हम में से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आगे बढ़े और अपनी तलवार का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर करते हुए बोले, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने की जुर्रत करेगा उसे पहले इस तलवार से निपटना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इन जुर्रतमंदाना अल्फाज की बुनियाद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बहादुर शख्स करार दिया। ये बात जंग शुरू होने से पहले की है। जब जंग शुरू हुई तो खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी इस साहिबान के दरवाजे पर खड़े थे और हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी अंसारी सहाबा के एक दस्ते के साथ वहां मौजूद थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। इस तरह सुबह हुई। फिर कुरैशी लश्कर रात के टीले के पीछे से नमूदार हुआ। उससे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुशरिकों के नाम ले लेकर फरमाया कि फलां इस जगह कत्ल होगा, फलां इस जगह कत्ल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन लोगों के नाम लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह कत्ल होगा, वो बिल्कुल वहीं कत्ल हुए, एक इंच भी इधर उधर पड़े नहीं पाएंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश का लश्कर लोहे का लिबास पहने हुए और हथियारों से खूब लैस बढ़ा चला जा रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यूं दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ये कुरैश के लोग, ये तेरे दुश्मन अपने तमाम बहादुरों के साथ
بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں: اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور خبر دی۔ ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہوں، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے، گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے۔ اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا؟ اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر ٹل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کی کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو۔ آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔
اب سب سے پہلے اتبا، اس کا بھائی شیبا اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کے نام موز، معاذ اور اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان کے والد کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر اتبا نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ اس پر اتبا نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ اتبا بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتبا کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے باب نمبر 62 پڑھا۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔